یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ کیا اہل سنت لعنت بیچتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بیچتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بیچتے۔ مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا۔ ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت اختیار کیا گیا ہے، تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے، اور ان کا استاد، ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد کرتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دیتا۔ امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے۔ امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ اگر لکڑی کا ممبر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے، وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سونے کا ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ تیری نسل میں ایک ایسا بندہ آئے گا، علم اور عمل اگر سریا ستارے پر بھی ہوئے نا تو انہیں پکڑ کر زمین پہ لے آئے گا۔ تو ایک تابعی کا قسم اٹھائے کہتے ہیں اس سے مراد حضرت سلمان فارسی کو جو حضور نے یہ فرمایا، اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے۔ تو جن کے پنجرے میں جن کی تقلید میں حضرت داتا علی اجویری جیسے لوگ بند ہیں، مجدد الفسانی جیسے لوگ بند ہیں، جن کے پنجرے میں ہاتھ باندھ کر جن کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ہمیں تو ان سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ان کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں تو بڑی چیخو پکار کر رہے ہیں، مولوی صاحب ہون پتا چلے ہی، اب رو رہے ہو آ کے میڈیا پہ ہمارے گھر کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، بوٹوں سمیت داخل ہو گئے، ہماری بہنوں کو گرفتار کر کے لے گئے، بیٹیوں کو گرفتار کر کے لے گئے، کھینچ کے لے گئے، دوپٹے اتار دیے اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر۔ آج تیرے گھر میں یہ کچھ ہوا ہے تو تجھے بڑی چیخیں یاد آ رہی ہیں، اور جن بدبختوں نے محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے، محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی، تو کہتا ہے ان پر لعنت نہ بھیجو۔ جو بڑے بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، ان سے جب سوال پوچھا گیا، یہ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں گے تو ادھر ویڈیو چلا دوں گا، اسی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، تو جماعت کے امیر صاحب کہتے ہیں نہیں بھیجنی چاہیے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یار، میں چلا دوں ادھر ہی ویڈیو۔ اس نے کہا نہیں، زبان بند رکھنی چاہیے، کف لسان، اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، آج میں نے یہی موضوع بیان کرنا ہے، اللہ کا قرآن پڑھیں، 80 کے قریب تو آیات اس وقت میرے موبائل میں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی ہے، نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ کی برسائی ہوئی ساری لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی ایک لعنت ایسی نہیں، سنگل کس ایک لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو۔ میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک پہ مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے چودے کی ناک میں۔ ہم لعنت بیچتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ اور یزید کے ووٹروں پہ۔ یزید کا سگا بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، میں اسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہوں، وہ یزید دا سکا پتر یار۔ امام ابن حجر مکی یہ اہل سنت کے کٹر امام ہے، کٹر، وہ یار نارمل امام نہیں یار، کٹر امام ہے جس نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں، السوائق کے مہر کا، اس کا معنی ہوتا ہے کڑکتی بجلیاں، پوری کتاب شیعہ کے رد میں، اور خانہ کعبہ کے بھی امام رہ چکے ہیں۔ سنیوں میں اس سے بڑا سخت امام میرے پاس کوئی نہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں یزید کے بیٹے کا یہ خطبہ لے کے آئے، یہ میرے پاس موجود ہے، ایتھے کل پرسوں والی گل کوئی نہیں، ایتھے ہی دکھانا ہے میدان چے۔ اہل سنت کی 20 کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ جب یزید پلید لعنتی مر گیا تو یزیدیوں نے اٹھا کے اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا، اسے کہتے ہیں معاویہ ثانی بھی، یعنی معاویہ بن یزید، چونکہ یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن یزید۔ جب اس کو تخت پہ بٹھایا تو اس نے سب اپنے دوست احباب، حلقہ احباب، عزہ وقارب کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور ان سے خطاب کیا۔ جملہ سنے ذرا، وہ یزید دے سکے پتر دی گل کرنا پہ،
یزید کا بیٹا کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے، یہ جو تخت خلافت ہے، یہ تو نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی حبل اللہ کی رسی جو حضور کی آل اولاد ہے، وقت کے امام کے سامنے اس نے خروج کیا اور کہتا ہے نہ ہی یہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں لعنت بیچتا ہوں اس تخت پہ۔ دوستو جب سعد رضوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے اوپر لعنت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بڑوں نے لعنت نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے، اگر ہمارے بڑوں نے لعنت کی ہے تو ہم بھی لعنت کریں گے۔ تو اسی بات کے اوپر جو ہے علامہ یاسین قادری جو ہے منہاج القرآن کے عالم دین ہیں، اسکالر ہیں اسلامک، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ آپ نے تو سن لیا ہے کہ تبصرہ جتنی تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ بھی آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے تقدس کو پامال کیا گیا، ہماری ماں بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ہمارے جناب اوپر یزیدی جناب والا معاملات کیے گئے، تو آپ اتنی چیخ و پکار کر رہے ہیں، جب ایک وقت تھا کہ ملک شام کے بازاروں میں سادات کرام کے سر سے دوپٹے اتارے گئے تھے، تو وہ کون تھے؟ پھر اگر وہ انہوں نے بھی یہ عمل کیا ہے تو آپ ان کے اوپر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ تو علامہ یاسین قادری نے اس کے اوپر بڑا تبصرہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا یزید لعنتی تھا یا لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا، تو اسی کے اوپر لعنت ہر مسلمان بھیجتا ہے، کیونکہ اس نے اہل بیت کرام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے، اہل بیت کے اوپر بہت بڑا ظلم و ستم کیا ہے، اور اہل بیت کرام کی بیویوں کو جو ہے اس نے بے پردہ کیا تھا، تو جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر قیامت تک لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اب اگر سعد رضوی صاحب اپنی موقف کے مطابق کہتے ہیں کہ بھی ہمارے بڑوں نے لعنت بھیجی ہے تو ہم بھیجیں گے، ہمارے بڑوں نے لعنت نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجیں گے، ظاہر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اگر ان کا یہ موقف ہے تو اس کے اوپر کسی نے آواز اٹھانی تو تھی، ان کو کلپ مل گیا سعد رضوی صاحب کا، تو علامہ یاسین قادری نے اس کے اوپر تبصرہ کر دیا، تبصرہ بھی اتنا کیا ہے، میں نے کلوز کر کے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے، ورنہ تقریباً 18 سے 20 منٹ کی یہ ویڈیو تھی، اس نے بڑا جناب والا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے یزید کے اوپر لعنت بھیجنے کے بارے میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج بھی کچھ طبقے کے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، کوئی ہم جیسا سیدھا سادہ انسان ہو تو کہے بھی کیوں نہیں بھیجنی چاہیے، تو وہ کہے گا جس لیے نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ وہ ایک صحابی کا بیٹا ہے۔ بھائی صحابی کا بیٹا ہے، اس کی جو لعنت جو اس کے اوپر کی گئی ہے، اس کے کردار کے اوپر لعنت کی گئی ہے، تو جس کا کردار اچھا ہوتا ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، نہ کہ لعنتیں بھیجتے ہیں، جس کا کردار بھی ماڑا ہوتا ہے لوگ بھی اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اس نے اگر اہل بیت کرام کے ساتھ امام مقام اور اس کے رفقا کے ساتھ یہ عمل نہ کروایا ہوتا، آج اس کی تعریفیں کی گئی ہوتی جبکہ لعنتیں نہ کی گئی ہوتی۔ تو اسی لیے ہر بندہ اب اس کے اوپر لعنت ہی بھیجتا ہے، کیونکہ اس نے کام بھی کچھ اس طرح کا کیا تھا۔ ہمارے طبقے کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہتے ہیں یزید کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ آپ کا کیا موقف ہے کہ آپ یزید کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں یا نہیں؟ کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ کافی طبقے کے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھی یزید کے اوپر لعنت نہ بھیجو، یزید لعنتی نہیں ہے، یزید کے اوپر لعنت بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ بھئی آپ جو کچھ کہہ لیں، جو اہل بیت سے اطہار سے محبت رکھے گا تو اس کے اوپر لعنت لازمی بھیجے گا، یزید کے اوپر لعنت بھیجے گا، کیونکہ انہوں نے کردار یزیدیت پڑھا ہوتا ہے کہ یزید نے کیا کردار ادا کیا تھا کربلا کی سرزمین پہ۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، یہی تبصرہ ہوا تھا جو آپ نے سن لیا ہے۔ تو آپ یزید کے بارے میں کیا موقف دینا چاہتے ہیں کومنٹس میں لازمی بتائیے گا، نیز یہ بھی بتائیے گا کہ کیا علامہ یاسین قادری صاحب نے یہ صحیح بیان دیا یا نہیں، کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اہل بیت سے محبت کرتی ہیں، تو اہل بیت کرام کی محبت کے ناطے آپ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا۔ یہ آپ کی ایمان کے حصے کی بات ہے، یہ آپ کی ایمان کے جذبے کی بات ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو شیئر کریں گے اور کمنٹس میں لازمی پر رہ کے اظہار لازمی دیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتی ہے نیو ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔